السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ خواجہ عطاء الحق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رہنمائے حق ولاگس یوٹیوب چینل۔ ماہ ربیع النور کے اس مبارک مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ گزشتہ 3 ویک سے مقدس مقامات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کی بھی زیارت کا ہم نے شرف حاصل کیا۔ اسی طرح سے حضرت عبدالقدیر صدیقی حضرت پیا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کی بھی ہم زیارت کر چکے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی محدث لگن رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس کی بھی ہم زیارت کا شرف حاصل کیے ہیں، اور تینوں بلاگس کے لنکس انشاءاللہ ندیز آپ کو اوپر آئی بٹن میں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ وہ بلاگس نہیں دیکھے ہیں تو ضرور ان بلاگس کو بھی دیکھیں، اور انشاءاللہ ندیز ان مقدس مقامات کی زیارت کا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس ویک ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس بلاگ میں ہم آپ کو اپنے مائک کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ہم کون سا مائک استعمال کرتے ہیں، چونکہ بہت سارے احباب کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی اس طرح کا ایک کالر مائک لگا کر ہی مائک ہی کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ دیکھیے، ایک اچھے خاصے ولاگ کو بھی اگر کوئی چیز خراب کر سکتی ہے تو وہ ہے ہماری آواز، چونکہ لوگوں کے توجہ کا مرکز ہی ہے ہماری آواز، اور اگر ہم ایچ ڈی کوالٹی میں بھی اگر اچھا خاصا ہم ولاگ بنا رہے ہوں اور اس میں ہماری آواز درست نہ ہو تو لوگوں کو وہ ولاگ پسند نہیں آئے گا۔ تو فلپکارٹ سے ایک مائک آ چکا ہے، اس مائک کے حوالے سے بھی آپ کو ہم بتائیں گے، اس کی بھی انباکسنگ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کوئی بھی ایک مائک، کالر مائک، یا آپ یا تو وائرلیس بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا وائر اگر آپ مینٹین کر سکتے ہیں تو جس طرح ہم وائر کا ہی ایک مائک استعمال کرتے ہیں، بٹ اس کو لے کر چلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو آئیے سب تفصیلات ہم آپ کو مائک کے حوالے سے بھی اس ولاگ میں آپ کو بتا دیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ الحمدللہ فلپکارٹ کی جانب سے آ تو گیا ہے مائک، اب اس کی انباکسنگ کر کے آپ کو مائک اور وداؤٹ مائک میں ہونے والے جو ڈفرینس ہے وہ آپ کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو اس کی انباکسنگ ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ اس طرح کا یہ ایک ڈویل مائک ہے، کالر کا ہے، جو کہ وائر والا ہے۔ آپ چاہیں تو وائرلیس بھی لے سکتے ہیں، بویا کمپنی کا ہے، بہت ہی بہترین نوائز کینسلیشن کے لیے سب سے بیسٹ مائک اگر آپ کوئی سمجھ سکتے ہیں کالر مائکس میں تو یہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کئی اور بھی مائکس مل جاتے ہیں جو کہ وائرلیس بھی ہوتے ہیں، تو اندر کا آپ دیکھتے ہیں کیا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو اس طرح کی ایک پاکٹ میں آپ کو یہ مائک مل جائے گا، یہ اسٹیکر سے یہ کچھ استعمال کرنے کے طریقے وغیرہ بتائے گئے ہیں، اب اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ایک مائک جس میں آپ کو انشاءاللہ ڈیول مائک، 2 مائک دیکھنے کے لیے مل جائیں گے۔ اسٹوڈیوز وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کئی مرتبہ 2 افراد ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ دونوں کی آواز نوائز کینسلیشن کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر یہ تو تعلق نہیں ہے اس کا۔ اب یہ اس کے اندر چیزیں جو دی گئی ہیں وہ آپ کو بتا دیں۔ سب سے پہلے تو یہ 2 طرح کے 2 مائکس ہیں، یہ اس طرح کے 2 مائک ہیں جو کہ بیک وقت دونوں کو لگا کر ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی لینتھ بھی جو ہے بہترین ہے، جو کہ بویا کمپنی کا ہے۔ اب اس کے اندر ہم کو شل ڈالنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پر جو ہے ہم کو ایک اسپنچ لگانا ہوتا ہے۔ تو آئیے اندر کیا کیا دیا گیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے ہم کہہ رہے تھے یہ ایک اسپنچ اس پر لگ جائے گا، اور رہا اسی طرح سے ایک اور اسپنچ ہم کو ملنا چاہیے، یہ ہے۔ تو دونوں کو ایک ساتھ اگر ہم بٹھا اسٹوڈیو ٹائپ اگر ہم ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہوں تو ہم اس طرح سے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو آپ کے پی سی کے لیے بھی کام آ جائے گی، آپ کے کیمرے کے لیے بھی کام آ جائے گی، آپ کے اسمارٹ فون میں بھی آپ لگا سکتے ہیں۔
اور اگر آپ ڈائریکٹ ایمپلیفائر کے ساتھ آپ مائک لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ کلپ بھی دے دی جاتی ہے. اس کلپ کے ذریعے آپ ایمپلیفائر میں لگا دیں گے اور اس میں آپ جو بھی بولیں گے ایمپلیفائر کے تھرو اسپیکرز میں آپ کی آواز جائے گی. اور یہاں پر اس طرح کے 2 آپ کو کلپس دیے گئے ہیں لگانے کے لیے. 2 مائکس کے ساتھ 2 کلپس موجود ہیں یہاں پر. اور غالباً یہ جو کلپ لگے گی وہ ہوگی، ابھی کھول کر ہم آپ کو بتا دیں، اس طرح یہاں پر یہ کلپ لگ جاتی ہے اور ایک کلپ بھی ہے وہ بھی ہم لگا دیں گے. تو بہرحال آپ کو دونوں مائک اور وداؤٹ مائک فرق آپ کو ہم بتا دیں. ابھی آپ یہ جو آواز سن رہے ہیں یہ ایک مائک کے ذریعے تو ایک کامن مائک ہے جو بھی آپ کو کہیں پر بھی مل جائے گا، لیکن یہ ایک کمپنی کا مائک ہے بویا مائک، اور اس کی کوالٹی ہم آپ کو بھی چیک کروائیں. چلیں اب ہم آ چکے ہیں اپنے چھت پر تاکہ اچھی طرح سے ہم آپ کو سمجھا سکیں کہ ایک مائک اور وداؤٹ مائک میں آنے والی آواز میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک جب مائک کے ذریعے ہم آواز ریکارڈ کر رہے ہوں اور بغیر مائک کے، تو دونوں کے درمیان جتنی نوائز آ رہی ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ میں، یہ جو آوازیں وغیرہ گاڑیوں کے ہوا کی جو نوائز ہوتی ہیں، نوائز کتنا یہ کنٹرول کر لیتے ہیں مائکس، کالر مائکس آپ کو ہم بتا دیں. تو اب یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ اسی بویا کے نئے مائک کے ذریعے ہی آپ لوگ سن رہے ہیں، جو ڈیول مائک تھا سیٹ اپ کر لیے ہیں، اندر شیل بھی ڈال دیے ہیں. اب آپ کو ہم بتائیں بغیر مائک کی آواز کتنا فرق کرتی ہے، آپ دیکھ لیجیے. تو یہ کلپ ہم نکال چکے ہیں. اب آنے والی آواز اور اب تک جو آواز آپ کو آ رہی تھی ان دونوں آوازوں میں آپ فرق دیکھ لیں. ایک اچھے سے بلاگ کو بھی اگر کوئی چیز خراب کر سکتی ہیں تو یہی وہ وائس ہے، یہی وہ آواز ہے. دوبارہ سے آپ پھر مائک کے ذریعے آنے والی آواز کو سن لیں تو بتا دیا گیا ہے آڈیو مائک کے ذریعے ریکارڈ ہو رہی ہیں. اب آپ آواز میں فرق دیکھیں. امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک مائک اور بغیر مائک کے درمیان ہونے والی آواز میں کتنا فرق ہوتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر کہنے لگتی ہیں کہ میری ایک جوان بیٹی ہوا کرتی تھی جو انتقال کر چکی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں خواب میں اس کی زیارت کروں، میں اس کو خواب میں دیکھوں. آپ مجھے کچھ وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس خاتون کو وظیفہ دے دیتے ہیں. سعادت الدارین کے حوالے سے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وظیفہ بھی ہم آپ ناظرین کو بتا دیں کہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورۃ التکاثر کرنا ہے، یعنی الہاکم التکاثر والی صورت 1 مرتبہ پڑھنی ہے نماز عشاء کے بعد. بہرحال وہ خاتون اس وظیفے پر عمل کرتی ہیں اور خواب میں انہیں ان کی بیٹی دکھائی تو دیتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ تاڑکول کا لباس پہنا دیا گیا ہے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. یعنی یقیناً وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں، بہت دکھی ہوتی ہیں، غمگین ہوتی ہیں، اور یہی خواب لے کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہو کر یہ خواب سنا دیتی ہیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت دکھی اور غمگین ہو جاتے ہیں. بہرحال کچھ مدت کے بعد اب پھر وہی بیٹی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آتی ہیں اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بہرحال حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بیٹی کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں موجود ہے اور اس کے سر پر تاج رکھا گیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیٹی عرض کرنے لگتی ہیں کہ اے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا؟ میں وہی ضعیفہ کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس وظیفہ لینے کے لیے آئی تھی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بیٹی سے فرمانے لگتے ہیں کہ بیٹی تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ بیٹی عرض کرنے لگتی ہیں کہ جس قبرستان میں مدفون تھی وہاں سے ایک نیک شخص کا گزر ہوا اور وہ چلتے چلتے ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ
أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تو وہ نیک شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس وقت اس قبرستان میں علاوہ ازیں میرے 70,000 ایسے مردے تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا. اس ایک نیک شخص کے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان کے 70,000 مردوں پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا. امید کرتے ہیں کہ آپ ناظرین کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے ایک چھوٹا سا لائک کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل رہنمائے حق ولاگس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب بھی کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرتے جائیں. ہم ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خاص خیال رکھیں، اور اس احقر کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.